کہا یہاں ماں عموم کے لیے ہے، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی ہر عطا شامل ہے، اس میں خالی ایک خاص قسم کا مال شامل نہیں ہے، اس میں خالی صرف احکام شریعت مراد نہیں ہے، بلکہ جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو دیا وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے دینے والا حقیقتاً اللہ ہے، حقیقی دینے والا اللہ ہے، خزانے اللہ ہے، خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے، مالک حقیقی بھی اللہ ہے، لیکن انما انا قاسم واللہ یعطی جو حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اس کے تحت ہمارا یہ ایمان ہے۔ یا حضور کا ارشاد فرمانا کہ اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں، بخاری کی حدیث کے مطابق، اس ارشاد کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے تقسیم فرمانے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے، اللہ کے عطا کردہ اختیار سے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ علیہ السلام ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ آیت بھی اس کا بتا رہی ہے، کہا کہ یہاں ماں عموم کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رستہ بھی بتا رہا ہے اپنی مخلوق کو کہ اگر کوئی بھی حاجت ہو تو مکین گنبد خضرا کی طرف رخ کر لینا، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں حاضر ہونا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو خزانے بھی اللہ نے عطا کیے ہیں، اختیار بھی اللہ نے عطا کیا ہے، یہ مقام بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اس لیے جو بھی حاجت ہو حضور کی بارگاہ میں فریاد کرنا، اس عقیدے سے کہ یہ اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں تو یہ عطا امید رکھنا حضور علیہ السلام سے ذات کے مطابق جائز ہوگا۔ اب مجھے بتائیے اگر کوئی کسی کو کہے کہ جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں تمہاری حاجت پوری کرے گا، اور وہ اس کے بتانے پہ اس فلاں کے پاس چلا جائے اور جا کے اس کے آگے اپنی حاجت رکھے اور وہ کہے بھئی میں تو حاجت پوری کرنے سے قاصر ہوں، میں تو تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتا، تو اب وہ جو جانے والا سائل ہوگا وہ جس کی طرف دیکھے گا سوالیہ نشان سے کہ اگر اس کے پاس تھا ہی نہیں تو بھیجا کیوں، اس کی طرف نہیں دیکھے گا کہ جس کے پاس تھا نہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ آیا، اس کا قصور نہیں، اس کے پاس تو دینے کو کچھ ہے نہیں، وہ سوال اس سے کرے گا کہ جس نے بھیجا، کیونکہ اس کے پاس بھیجا کیوں جس کے پاس تھا نہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رسول اللہ علیہ السلام کا دروازہ بتا رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کا دروازہ کرم دکھا رہا ہے، اب اگر حضور علیہ السلام کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا اللہ ہے۔ جب بھیجنے والا اللہ ہے تو پتہ چلا کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو اختیار بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانوں پہ تصرف بھی عطا فرمایا، اس کی اجازت بھی عطا فرمائی، اور پھر اپنی ساری مخلوق کو پتہ بتایا جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور جو رسول اللہ علیہ السلام دے اسے لے لیا کرو۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی شافع خطایا، وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا، وہی شافع خطایا، وہی دافع بلایا، کوئی ان سا کون آیا۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے حضور سے نہیں مانگتے، ہم یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے جو حضور سے امید کرم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ ایک تو حضور علیہ السلام کے یہ تکوینی اختیار ہے نا جن کے بارے میں میرے امام نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے تکوینی اختیارات ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام اشارہ فرمائے، اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اور معجزات میں بھی یہ کثرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے تشریحی اختیارات پہ بھی علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام کے تشریحی اختیارات کا بھی پتہ چل رہا ہے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام شریعت کے مالک ہیں، شریعت کے حاکم ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ میں اور تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں شریعت سے واقف ہوں اور تم شریعت سے ناواقف ہو، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، حدیث ذخیرہ حدیث میں ایسی حدیث نہیں ہے، اور امام اہل سنت نے کہا اگر صرف یہ فرق ہو ہم میں اور رسول اللہ میں کہ ہم شریعت سے واقف نہیں ہیں اور حضور شریعت سے واقف ہیں، اور ذاتی اختیار رسول اللہ علیہ السلام کا نہ مانا جائے کہ حضور علیہ السلام اپنے ذاتی اختیار سے بھی احکام فرما سکتے ہیں، تو پھر کہا یہ بھی کوئی امتیاز ہے کہ ہم شریعت سے واقف نہیں ہیں اور حضور شریعت سے واقف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب ہم شریعت کو جان لیں گے تو کیا امتیاز
ختم ہو جائے گا؟ کیا فرق ختم ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا فرق یہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام، فرق صرف یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام شریعت سے واقف ہیں اور ہم نا واقف ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا فرق یہ ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے. ہم چلیں گے تو شریعت کے مطابق چلیں گے، اٹھیں گے تو شریعت کے مطابق اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو شریعت کے مطابق بیٹھیں گے، بولیں گے تو شریعت کے مطابق بولیں گے. اور اگر فرق جاننا چاہتے ہو ہم میں اور رسول اللہ میں تو یہ ہے ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے جو عمل کرنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے. ہم بولیں گے تو شریعت کے مطابق بولیں گے، حضور بولیں گے تو وہ شریعت بن جائے گا. ہم بات کریں گے تو شریعت کے مطابق کریں گے، ہم چلیں گے تو شریعت کے مطابق چلیں گے، ہم جو کریں گے وہ شریعت کے مطابق کریں گے، اور حضور جو کریں گے وہ شریعت بن جائے گا. یہ ان کا مقام ہے جن کا میلاد منا رہے ہیں. کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حاکم شریعت بنایا ہے. صرف کیونکہ 2-3 منٹ میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اس انداز میں تشریحی اختیارات میں بھی کثرت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام مالک افتراض بھی ہے اور والی تحریم بھی ہے. اللہ نے ہر اختیار میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے شریعت میں بھی صاحب فرمان بنا دیا ہے. جو حضور علیہ السلام نے فرمانا ہے وہ ہونا ہے. صرف یہ نہیں کہ جو میسج ہے اس کو آگے پہنچانا ہے، بلکہ ذاتی اختیار بھی ایسا ہے کہ جس کے لیے چاہے حکم کو وہ ہو سکتا ہے. سراقہ کے لیے بھی سونے کے کنگن حلال کر سکتے ہیں، 5 کی 3 بھی کسی کو کروا سکتے ہیں، ختم ادا کر لو، یہ ان کا ذاتی اختیار ہے. روزے کا کفارہ حضرت ابو ہریرہ جس حدیث کے راوی ہے اس کے مطابق اسی صحابی کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ یہ تم کھاؤ کھجورے اور اپنے بچوں کو کھاؤ تو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اختیارات میں یہ کثرت عطا فرمائی ہے. اب حج پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو بھی جاتا ہے حج پہ وہ جب اوقات سے فارغ ہوتا ہے اللہ سے وعدے کرتا ہے کہ اب میں نے نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اللہ سے وعدے کرتا ہے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنے، لیکن مغرب کی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، جاتا ہے مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھتا ہے. اب اگر اس حاجی سے سوال کیا جائے کہ حاجی صاحب دنیا بھر میں نماز وقت پہ ادا کر رہے ہو، مکہ آ کے مغرب کی نماز دیر سے عشاء کے ساتھ جا کے پڑھ رہے ہو، کیا کوئی آیت میں ایسا حکم آیا ہے؟ کیا کوئی ایسا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ایسا کرنا ہے؟ نماز تو وقت پہ پڑھنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے. حاجی صاحب کا جواب یہی ہوگا جب حضور علیہ السلام حج پہ آئے تھے حضور نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی، دیر سے مزدلفہ جا کے پڑھی. یہ شریعت کا قانون بن گیا کہ کیونکہ رسول اللہ نے نماز یہاں دیر سے آ کے پڑھی ہے، اب یہاں پر شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ نماز وقت پہ پڑھی جائے، کیونکہ حضور نے دیر سے پڑھی تو اب شریعت کا حکم بھی یہ ہے جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا مغرب کی نماز یہاں پر نہیں پڑھے گا، مزدلفہ کے ساتھ عشاء سے ملا کے پڑھے گا. یہ تشریعی اختیارات ہے. ہم نے جو کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے جو کرنا ہے اس نے شریعت بندہ ہے. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر میں پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ مرکز جو علم دین کا ہے میں نے ہمیشہ اس کی تعریف سنی ہے، میں نے ہمیشہ اس شہر میں رہنے والوں کو اس کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ہمیشہ یہاں سے آنے والے جب لوگوں کو دیکھا ہے تو جہاں ان کو علم سے آراستہ دیکھا ہے وہیں ان کو تربیت سے راستہ بھی دیکھا ہے. یاد رکھیے گا علم اور عمل یہ دونوں ضروری ہے. محدثین نے کہا نا کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو عمل دستک دیتا ہے. اگر انسان عمل کے لیے دروازہ کھول دے تو علم نور بن جاتا ہے، اور اگر عمل کا دروازہ نہ کھولے تو وہ علم میں نافع نہیں ہوتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں علم بھی دیا جاتا ہے، جہاں کردار بھی دیا جاتا ہے. کیونکہ حضرات اب تو صرف تعداد میں ہے، میں وہ جملہ پھر دہرانا چاہوں گا، میلاد منانا چاہتے ہیں جو جہاں اپنے گھر کو سجاتے ہو میلاد میں بہت اچھا ہے، گھر کو سجانا چاہیے، علامت تو پتہ چلے نا یہاں عاشق رسول رہتا ہے. جہاں میلاد مناتے ہو ضرور منانا چاہیے کیونکہ اس میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کیا جاتا ہے، اس میں حضور کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ضرور مناؤ. دیگر جو انداز اپناتے ہو، کھانے کھلاتے ہو لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا تو اللہ کو راضی کرنے کا بہترین کام ہے، یہ بھی کرو میلاد میں. لیکن اگر حقیقتاً میلاد کا اصل برکت بھی چاہتے ہو تو ایسے اداروں کی معاونت کرو، ایسے اداروں کا دل کھول کے ساتھ دو، ایسے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جو اسلام کے امن کا پیغام کا پرچار کر رہے ہیں، جو اسلام کے دین امن ہونے کا جہاں بتا رہے ہیں. وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، وہی لوگوں کی توجہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہی لوگوں کو علم دین سے آراستہ کر رہے ہیں. یاد رکھنا یہ علم دین کے ادارے جو ہے یہی قائم ہوں گے تو
آپ کے بچے دین کے ساتھ جڑ کے رہیں گے. آپ کے بچے بھی جو ہے وہ اس رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے پیغام سے آراستہ ہوں گے. یاد رکھیے گا یہ اسلام کی اور ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کی نظریات پہ اگر قائم رہنا چاہتے ہو تو ایسے اداروں کے ساتھ جڑ کے رہو, ایسے با مقصد لوگوں کا ساتھ دو اور ایسے با مقصد جگہوں پہ آیا کرو جہاں سے علم دین کا نور دیا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر صرف وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جو خود عالم ہیں, بلکہ یہاں پر دل بڑا ہوتا ہے آ کے اور ان کا کام دیکھ کے کہ یہاں لوگوں کو عالم بنایا جاتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء کی منزل پر فائز کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس مرکز, اس اسلام کے اور اہل سنت و جماعت کے عظیم مرکز کو تا صبح قیامت آباد رکھے.